بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج ہماری اللہ کی توفیق سے تیسری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اس مجلس کا پروگرام وہی ہے جو اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا ہے، یعنی حد ہو گئی. غلو کے تعلق سے ہمارا یہ پروگرام مسلسل چل رہا ہے، جس میں ہمارے ملکوں کے اندر پھیلی ہوئی اناپ شناپ کتابیں ہمارا موضوع سخن ہیں. ہم ان کتابوں کو جو لوگوں کے اندر تقدس کا درجہ حاصل کر چکی ہیں، جنہیں لوگ قرآن کریم سے زیادہ محترم اور قرآن کریم سے زیادہ عزیز تر سمجھتے ہوئے ان کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کتاب کے اندر قرآن یا حدیث سے بڑھ کر کے کوئی بات ہے، نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک لکھنے والے اتنے معزز اور اتنے محترم ہیں کہ ان سے کبھی غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا، کبھی ان سے خطائیں نہیں ہو سکتی. وہ بہت بڑے قطب العالم، غوث العظم اور نہ جانے کن کن عہدوں پر فائز ہیں، وہ اوتاد ہیں، وہ اقطاب ہیں، وہ بہت کچھ ہیں. اس لیے ان کتابوں کو تقدس کا درجہ حاصل ہے، اور وہ کتابیں مارکیٹ کے اندر پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بطور دلیل اور بطور حوالہ ان کتابوں کو پیش کرتے ہیں. میں ان کتابوں کو آپ کے سامنے لاتا ہوں اس وجہ سے تاکہ اے دنیا کے لوگوں، تم ان کتابوں کو دیکھو اور دیکھو کہ ان کتابوں کے اندر ان کے لکھنے والوں نے کتنے بدترین اور کتنے گھناؤنے عقیدے امت کے اندر پھیلائے ہیں کہ علامہ والحفیظ کہ وہ عقیدہ، وہ ایمان مشرکین مکہ تک بھی نہیں رکھا کرتے تھے. اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق سے یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر ایسی بدعقیدیاں موجود ہیں اور ایسے گھناؤنے کرتوت اور ایسے گھناؤنے اعمال موجود ہیں کہ ایک بندے مومن، ایک مسلمان ولی تو ولی رہا، ایک عام مسلمان بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. میں نے اس تعلق سے چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ دنیا کے سامنے بالخصوص یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، دنیا کے سامنے ایک چیلنج ہیں
ایک قسم کی تحدی ہے، ایک قسم کی وارننگ ہے کہ دنیا کے لوگوں، ان حوالوں کو تم تو غلط ثابت نہیں کر سکتے، لیکن تم سے ہماری یہی درخواست ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کتابوں کو دریا برد کر دو، ان کتابوں کو آگ لگا دو، اور جو کتابیں امت کے اندر فرقہ واریت پھیلا رہی ہیں، جو کتابیں امت کو تقسیم کر رہی ہیں، جو کتابیں امت کے اندر بدعقیدیاں پھیلا رہی ہیں، جو کتابیں امت کے اندر بےہودیاں سکھا رہی ہیں، ایسی کتابوں کو جلا دو، ایسی کتابوں سے رشتے توڑ کر مدینے والے کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم اور اس کی کہی ہوئی بات احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری آواز ہے، اور یہی ہماری پکار ہے دنیا کے لوگوں کے سامنے، اور یہی چیز جہاں ہم ایک طرف بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وہیں دوسری طرف منکرات، فحاشیاں، بے حیائیاں، بدعقیدگیاں، برائیاں جو معاشرے اور سماج کے اندر ایک کینسر کی طرح بیٹھی ہوئی ہیں، ہم ان کا بھی علاج کرتے ہیں، ہم ان سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہمارا سرہ امتیاز ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم جہاں فضائل بیان کرتے ہیں وہیں الحمدللہ ہم مسائل بھی بیان کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اور ہمارے چند پروگرام کو دیکھ کر سن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اختلافی موضوعات پر بولتے ہیں۔ ہم اختلافی موضوعات پر اس لیے تقریر کرتے ہیں، ہم اختلافی باتوں کو اس لیے چھیڑتے ہیں تاکہ ان اختلافات کو ختم کر کے، ہم ان دوریوں کو مٹا کر اور آپس میں پڑی ہوئی ان دراڑوں کو ختم کر کے ہم متحد ہو جائیں، ہم ایک امت ہو جائیں۔ ہم لوگوں کو فرقہ فرقہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، نہ ہمارا دل یہ گوارا کرتا ہے کہ ہم امت کو فرقہ واریت میں تقسیم کریں اور فرقہ فرقہ ان کو دیکھیں۔ میرے عزیز، بات لمبی نہ ہو، بات زیادہ دور نہ جائے، موضوع سے ہم ہٹے نہیں۔ آئیے میں اپنے موضوع کی ابتدا کرتا ہوں، اور میں نے چند نمونے ان کتابوں سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 19ویں صدی کے دو عظیم فتنے جو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر پیدا ہوئے، ایک بریلی کی دھرتی سے احمد رضا خان صاحب کی شکل میں، اور دوسرے علماء دیوبند کی شکل میں، جہاں دیوبند کی دھرتی سے پیدا ہوئے، اور یہ دونوں ایک امام کے ماننے والے، لیکن یہ دونوں ایک تھالی میں کھانا نہیں کھاتے، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کافر اور ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم کسی کو نہ کافر کہتے ہیں نہ مشرک کہتے ہیں، ہم آئینہ دکھا دیتے ہیں امت کے سامنے، وہ نقاب اٹھا کر کے ہم ان مکروہ چہروں کو رکھ دیتے ہیں۔ امت خود فیصلہ کر لے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو پردے کے آڑ میں، کلمہ و نماز کی آڑ میں لوگوں کو گمراہیت کی دعوت دے رہے ہیں، اور ایک طرف یہ کلمہ و نماز کی دعوت دیتے ہیں تو دوسری طرف ان کی کتابوں میں اس قدر سے خرافات اور اس قدر کے شرکیہ اور کفری عقائد، اعوذ باللہ، جہاں پر یہ اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو غیب داں نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے سوا کسی کو دلوں کے دھڑکن کا جاننے والا نہیں سمجھتے، ہم اس کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ جو غیب، اللہ کے سوا بھی کوئی غیب جانتا ہے، یہ دعوے بھی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، کذب اور جھوٹ کا اتنا بڑا طوفان ہمارے ملکوں میں کھڑا کیا گیا کہ زبان سے اس بات کے عوام الناس کے اندر دعوے تو ہوتے ہیں، لیکن کتابوں کے اندر وہی سب کچھ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ جہاں سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے تو ان کے بزرگ بھی سینوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، اللہ جہاں غیب کا علم رکھتا ہے ان کے بڑے بزرگ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں، اللہ رب العزت بیٹا دیتا ہے ان کے بزرگ بھی بیٹا بیٹی دیتے ہیں، اللہ جب ہر ایک کی مدد فرماتا ہے تو ان کے بزرگ اور ان کے اولیاء بھی جہاں کہیں بھی رہیں ہر جگہ حاضر ہو کر ان کی مدد فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ رہیں۔ استغفر اللہ، اس طرح کی بدعقیدیاں امت کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں نے مشائخ چشت جو زکریا صاحب کی کتاب ہے، میں نے اس کے حوالے سے چند اشعار، تاریخ مشائخ چشت، چند اشعار میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہوئے ایک اور جو ہے ایمان اور عقیدے کا ننگا ناچ دیکھتے ہیں، کس طرح سے ان بزرگان تصوف نے، جو اپنے آپ کو بزرگان دین کے نام سے لوگوں کے سامنے مشہور ہیں، جو اولیاء اسلام کے نام سے مانے جاتے ہیں، یہ اولیاء اسلام نہیں ہیں۔ میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، فرق کرو اسلام کے اندر اور تصوف کے اندر۔ یہ بزرگان تصوف ہیں، یہ اولیاء تصوف ہیں، یہ شہید تصوف ہیں، یہ شہید اسلام نہیں، یہ بزرگان اسلام نہیں، نہ یہ اولیاء اسلام ہیں۔ اگر کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا ان سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک حوالے سے یہ ملفوظات اعلی حضرت جسے ہمارے بریلوی کے لوگ جو ہندوستان پاکستان کے اندر اپنے آپ کو سکے اعلی حضرت
اور اعلی حضرت کے کتے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور یہ احمد رضا خان صاحب کی ملفوظات ہے یہ. اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دے کر کے آگے بڑھتا ہوں. جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 119 کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طرح کا یہ عقیدہ امت کے اندر پھیلایا جا رہا ہے. صفحہ نمبر جلد حصہ اول ہے یہ، اور صفحہ نمبر 119 ہے. 119 کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کہ حضور کیا اولیاء کرام بیک وقت ہر جگہ حاضر ہو سکتے ہیں؟ سوال کیا کسی نے کہ کیا ایک وقت میں چند جگہ اولیاء کرام حاضر ہونے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں؟ ارشاد ہوا اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں. استغفر اللہ. حد ہو گئی کذب کی، حد ہو گئی جھوٹ کی، اور حد ہو گئی مکاریت. اولیاء کرام چاہیں تو ایک وقت میں نہیں، بلکہ ایک وقت میں چند جگہ نہیں، بلکہ 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضور اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ عالم مثال سے اجسام مثالیہ اولیاء کے تابع ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک وقت میں متعدد جگہ ایک ہی صاحب نظر آتے ہیں. یعنی عالم مثال سے اجسام مثالیہ اولیاء کے تابع ہو جائے، یعنی جو عالم مثال میں جو جسم ہے وہ جسم اولیاء کرام کے تابع ہو جاتے ہیں. اب وہ بنا کے جہاں چاہیں اس کو 10 جگہ 10,000 جگہوں میں وہ ایک ہی شخص بیک وقت 10,000 جگہوں میں نظر آتا ہے. اور اس سلسلے میں یہاں تو واقعہ موجود ہی ہے. میں اپنے بریلوی حضرات کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناؤں. جب ہم اس زمانے جاہلیت میں تھے تو یہ واقعہ بڑے شان سے بیان کیا کرتے تھے کہ حضرت غوث پاک کی خدمت میں ان کا ایک مرید حاضر ہوا، کہنے لگا حضور ہمارے گھر کی دعوت قبول فرمائیں. اعلیٰ حضرت غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، میں دوپہر کی دعوت تھی، دوپہر کی دعوت میں ہم حاضر ہو جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا مرید آیا، اس نے کہا حضور دوپہر کا کھانا ہمارے گھر میں تشریف رکھیں اور ہمارے گھر تناول فرمائیں. غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ہم حاضر ہو جائیں گے. تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا آیا. غوث پاک نے ہر ایک کی دعوت قبول فرما لی. اور دوسرے دن جب سارے مرید جمع ہوئے تو بڑے فخر سے ایک مرید نے بیان کیا کہ کل دوپہر کا کھانا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے گھر پہ تناول فرمایا ہے. دوسرے مرید نے کہا نہیں اسی ٹائم تو ہمارے گھر غوث پاک تشریف رکھتے تھے. تیسرے نے کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، غوث پاک ہمارے گھر تشریف رکھتے تھے. چوتھے نے کہا نہیں تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، غوث پاک ہمارے گھر دوپہر کے ٹائم حاضر تھے. اس طرح مریدوں میں جھگڑا ہوا. 500 مریدوں میں لڑائی ہونا شروع ہوئی. کوئی کہتا ہمارے گھر، وہ کہتا نہیں تم جھوٹ لو ہمارے گھر. اتنے میں حضرت غوث پاک تشریف لائے. کہنے لگے کس بات پہ جھگڑ رہے ہو؟ کہنے لگے حضور آپ ہمارے گھر تشریف لے گئے تھے. کہنے لگے ہاں. دوسرے نے کہا حضور آپ ہمارے گھر دوپہر کو تشریف لے گئے تھے. کہنے لگے ہاں. تیسرے نے کہا حضور آپ ہمارے گھر میں دوپہر کا آپ نے کھانا کھایا. کہا ہاں. کہنے کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں ایک ہی دن ایک وقت کا کھانا آپ 500 گھر کے اندر کیسے کھا سکتے ہیں؟ کیسے آپ کھا سکتے ہیں؟ حضرت غوث پاک نے اس وقت درخت پر نظر ڈالی اور کہا اس درخت کے اوپر دیکھو، اس درخت کے پتوں کو دیکھو. تمام مریدوں نے درخت کے اوپر جب نظر ڈالی تو ڈالی پتے میں حضرت غوث پاک کی شکل و صورت نظر آ رہی تھی. حضرت غوث پاک کی شکل و صورت نظر آ رہی تھی. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اب اس پہ نعرے رسالت. اب وہ جو شیطان ان کو گدگدیاں لگاتا تھا اور جو شیطان ان سے جو اب وہ پورے اچھل کر کے سامنے آ یہ عقیدے ہیں اللہ کی قسم. بڑے جغادری، بڑے علامہ، بڑے شیخ الحدیث اور بڑا فلانا کہلانے والے ہمارے ملکوں کے اندر امامے ٹوپیاں باندھ کر کے اللہ اکبر اس طرح کے خرافات اور بدتمیزیاں پھیلاتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلو میاں یہ تو مولویوں کی، یہ واعظوں کی، یہ عام لوگوں کی باتیں ہیں، ہمارے عقیدے ایسے نہیں ہیں. لیکن آؤ ہم تمہیں تمہارے اعلیٰ حضرت کا آئینہ دکھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا یہ ناپاک چہرہ دکھاتے ہیں جس کے اوپر تم ناز کرتے ہو، جس کی کتاب کے ابتدا میں تم نے یہ بات لکھی ہے کہ تمام مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین دستور العمل ہے، ایک اعلیٰ ترین حضور پر نور سے بھرے ہوئے لوگوں کا یہ قصہ سنو. کہتے ہیں کہ
امثال اگر ہوں گے تو جسم کے ان کی روح پاک ان تمام اجسام سے متعلق ہو کر تصرف فرمائے گی، تو از روئے روح اور حقیقت وہی ایک ذات ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بھی فہم ظاہر میں، ورنہ سبع سنابل یہ بھی فہم ظاہر میں ایک ہی ذات ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ وحدہ لا شریک، ہمارا یہ ایمان اور یہ اللہ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایک ہی ذات ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی موجود، وہاں بھی موجود، وہاں بھی موجود، وہاں بھی موجود، جبکہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک عرش کے اوپر مستوی ہے، کیونکہ رب فرما رہا ہے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تب رہا اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، از روئے علم اللہ رب العزت ہر جگہ اللہ تبارک